وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 50 آج کا ایک ہی موضوع ہے کہ کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے. سامنے کرام، سورہ نور آیت نمبر 50 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے، کمی کریں گے؟ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہیں. سامعین کرام، ان افی قلوبہم مرض مضمون چلا رہا ہے سامعین کرام برائے نام مسلمانوں کا. ہماری طرح کے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو زبان سے کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، ان کا مضمون چلا رہا ہے. 2-3 درس میں ایسا مضمون شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ آیت نمبر 47 سے یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. تو بہرحال یہ مضمون ہے، اور وہی مضمون جو ہے آج بھی ہے، افی قلوبہم مرض. یعنی گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. جو دین کا حکم ان کی سمجھ میں آتا ہے، ان کو فیزیبل ہوتا ہے، تو اور یہ پسند کرتے ہیں اس کو تو لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے. اور یہ مضمون سامنے کا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے ہے. افتؤمنون ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، یعنی اس پہ عمل کرتے ہو، اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تکفرون ببعض، انکار کرتے ہو، عملی انکار۔ فما جزاء، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا طرز عمل اختیار کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن شرمندگی اسے ملے گی دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ سامعین اکرام، یہ ایک یعنی مدینے کے جو منافق تھے نا، آپ کو معلوم ہے 300 منافق جو ہے جنگ احد کے عین جنگ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے مدینے واپس، کہ بھئی یہ تو خودکشی ہے، یہ تو جنگ نہیں ہے۔ تو منافقوں کا اصل میں مدینے کے اگر آپ حالات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دینے والے آئے تھے مدینے، اور خود بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی، اور اسلام قبول کرنے کی رفتار جو تھی وہ زور پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک خاصی تعداد جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مدینے کے، 2 قبیلے تھے، ان میں دشمنی بھی چلی آ رہی تھی، لیکن دونوں قبیلوں کے کافی ارکان نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان میں سے میرے خیال سے ایک کا سردار جو تھا، یعنی بڑا جو تھا وہ، اور بڑا بننے والا تھا، اس کو وہ بادشاہ بنانے والے تھے، اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے سر کا تاج بھی بن کے تیار ہو کے آ گیا تھا، لیکن وہ تقریب ابھی منعقد نہیں ہوئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینے۔ تو جب مدینے تشریف لائے تو اور بھی اسلام کا زور و شور ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، اور پھر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی تو غزوہ احد کے بعد پھر مسلمان ہوئے مجبوراً، اور ان کے ساتھی، اب ظاہر ہے رئیس تھا اور بڑا بننے والا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ہمنوائی بھی ہوگی۔ تو یہ لوگ جو تھے غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ مسلمان اسلام قبول کر لیا، جس میں ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کے تابع رہنے میں ہی ہماری نجات ہے، تو انہوں نے بادل ناخواستہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ مدینے کے یعنی زبان سے اقرار تو کر لیا، لیکن اسلام کے تقاضوں پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار، یعنی وہ خلوص نہیں تھا۔ دیکھیں منافق یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے زبان پہ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ ایک یہ بڑی نشانی جو ہے یہ یعنی آپ یاد رکھیں کہ جو زبان سے کہتا ہے اس کا دل اس کی شہادت نہیں دیتا۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی کا جو اسلام تھا اس کا دل سے تو مسلمان نہیں ہوا تھا وہ۔ تو بہرحال یہ پھر سارے مدنی دور میں ان کا سلسلہ چلا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھیں کہ یعنی غزوہ بنی مستلق 6 ہجری کا جو واقعہ تھا، 5 ہجری میں وہ ہوئی تھی جنگ احزاب، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب یہ کافر ہم پہ حملہ نہیں کریں گے اور ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ یہ قبیلہ بنو مستلق جو تھا، یہ مکے سے جب آپ مدینے آتے ہیں بدر سے پہلے، ایک سمندر کی سائٹ پہ ایک قصبہ ہے یا ایک بستی تھی بنو مستلق کی، وہ بھی کافر تھے۔ انہوں نے غزوہ احزاب کے بعد ارادہ کیا اور تیاریاں پکڑ لی مسلمانوں پہ حملے کی، تو بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حملہ آور ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے جہاد کو تو یہ منافقین بھی ساتھ چلے تھے، عبداللہ ابن ابی بھی اس میں شامل تھا، لیکن پھر اس نے جو
اپنا گھنانہ کردار ادا کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے سورہ نور میں آ چکا ہے واقع عفق کی بنا پہ۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ اصل مومن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ لوگ قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں جو دل سے ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا بھی ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب اور دیہاتی آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلامی حکومت کی تابعداری ہم نے قبول کر لی ہے۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان اگر دل میں نہیں ہوتا ہے تو پھر اور زبان پہ ہوتا ہے، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر انسان سوچ سمجھ کے دیکھیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ایمان وہ چیز ہے جس کو سوچ سمجھ کر قبول کیا جائے یا اس پہ یقین حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کل جو ایمان ہے یہ تو ایمان، اس کو تو ایمان نہیں کہتے، یہ تو اسلام ہے، مسلمان، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان جو ہے چونکہ ہمارے دل میں نہیں ہے اکثریت کے، اور تو پھر یہ یعنی وہ ایمان نہیں ہے جس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ایمان تو سامعین کرام میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایمان تو ایک مقصد کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے، ایک مقصد پہ یقین کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ تم یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ ایمان ایک خاص چیز ہے سامعین کرام، یعنی انسان، اگر میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان ہے کیا، اصل میں انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، یقیناً اس کی پیدائش جو ہے وہ بلا مقصد نہیں ہے، اور یہ ایک خاص مقصد کے لیے۔ اب جن لوگوں نے آ کے اپنا یعنی شعور سنبھال کے غور و فکر کیا کہ بھئی میرا مقصد حیات کیا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا مقصود تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کے لیے میں نہیں پیدا کیا گیا ہوں، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ میرا محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا لیا۔ یہاں مقامی طور پہ ایک ایسے سچے شخص کا انتخاب کر لیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نہ صرف دعوت دیتا ہے بلکہ اس راستے پر چل بھی رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو پھر یہ شخص جو ہے اس کا اب ایمان ہے، یقین ہے۔ ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ ایمان تو یقین کی چیز ہوتی ہے، دل سے یقین۔ ہمارا دل سے یقین یہ ہے کہ دنیا ہی اصل چیز ہے، کامیابی کی دل سے ہم مانتے ہیں۔ دیکھیں، دل کے یقین کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے دل کے یقین کا مظہر ہے، وہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے دل کے یقین کا مظہر ہے۔ تو مظہر جب ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کے یقین کا اندازہ لگتا ہے۔ اور سامعین کرام، آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے مختص ہو کے رہ گئی، ظاہر ہی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہی کی طرف ہماری ساری توجہ ہے، اور ظاہر ہی کی طلب میں ہم روز و شب لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اب یہ ہے نا کہ اللہ پہ یقین وہ تو پھر نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین، آخرت پہ یقین، دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین، جنت پہ یقین، دوزخ پہ یقین، یہ کوئی ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔
یعنی اس کی شہادت ہمارے اعمال دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات میں اگر کہوں، یعنی دوزخ میں یہ مال حرام جو ہے، تو یہ دوزخ میں جانے کا انسان کا یعنی یہ باعث بن سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ مال حرام کھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو وہ جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہ تو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم کھا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، یقین ہوتا ہے تو پھر نہ کھاتے۔ یہ ایک عام میں مثال دے رہا ہوں سامنے کرام۔ سود جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن ہم لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہماری قومی سطح پہ ایک خاموشی ہے، رضا کی کیفیت ہے، سودی نظام پہ ہم راضی ہیں۔ ورنہ آج آپ نکل آئیں باہر اور یعنی احتجاج نوٹ کرائیں تو یقیناً پھر حکومت تو ایسی نہیں ہے نا۔ تو یہ بات ہے یہ ساری یقین کی، ہمارا یقین ہے ظاہر پہ۔ یہ جو خوابوں کی جنت میں ہم رہتے ہیں نا کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا مومن ہیں، یہ ہماری خوابوں کی جنت ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اب ایسے لوگ سامعین کرام، یہ آیات جو ہیں یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قرآن کی جو بھی آیت ہم پڑھیں اس کو اپنے لیے یعنی اپنے اندر دیکھیں، اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آیا یا تو ہم اس کے مصداق ہوں گے یا اس کے خلاف ہوں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یہ تمام کیفیات ہم میں موجود ہیں۔ ہمارے دل میں مرض ہے نفاق کا۔ نفاق کا کیا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں، زبان سے تو مانتے ہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارا عملی یقین جو ہے، ہم جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ آپ کو میں بتاؤں، وہ کلمہ آپ کو تو شاید آتا نہ ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا النفس الا النفسی، میرے نفس کے علاوہ میرا کوئی نہ معبود ہے نہ مطلوب ہے۔ ہم دیکھیں من چاہی زندگی تو گزار رہے ہیں نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہر شخص مرد ہو عورت ہو بیوی ہو شوہر ہو بچے ہوں جو بھی ہو، یہ اپنی من چاہی زندگی گزارے۔ تو اس کا مطلب خواہشات نفس ہی ہمارا معبود ہے، جو کہ قرآن کی روح سے میں آپ کو ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہلے بات ہو رہی افی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری۔ اب بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری میں آپ یعنی اپنی صلاحیتیں کھانے پینے کی جو ہے نا، یہ آپ ذائقہ آپ بھول جاتے ہیں۔ اچھی چیز ہوگی وہ آپ کو کڑوی لگے گی، آپ کو کھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ تو بیماری یہ بھی ہے سامعین کرام، ایک بیماری ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں مرض ہے۔ اور مرض کیا ہے سامعین کرام؟ ذرا توجہ، مرض کیا ہے؟ مرض حب دنیا کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز دنیا کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے، اگر آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں، آپ کے گرد آپ کے میاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے بینک بیلنس ہیں، آپ کا ایک معاشرتی جو وجود ہے، حب جاج، یعنی آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے معاشرے میں، وہ اس بارے میں آپ بڑے کانشیس ہیں کہ محتاط ہیں کہ کہیں کوئی میری بے عزتی نہ کر دے۔ اور یہ اکثر میں دیکھتا ہوں، سنا بھی ہے کہ بھئی عزت بڑی چیز ہے، عزت۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی بے عزتی پہ خفا ہوتے ہیں۔
تو عزت ان کو بڑی پیاری ہے. اور یہ کس کی عزت؟ یہ اپنی عزت ہے. اپنی عزت وہ چاہتے ہیں نا کروانا کہ ایک بڑا ہے کہتا ہے میں بڑا، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میرے ہاتھ چومیں اور میرے پاؤں دبائیں اور یہ ہو اور وہ ہو. بہرحال تو یہ ایک بڑائی ہے، یہ ایک بڑائی ایک بیماری ہے. بہت سی بیماری ہے ہم میں، لیکن ایک بیماری جو میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ حب دنیا کی ہے کہ آپ ظاہر کی محبت میں گرفتار ہیں. آپ اپنی شخصیت کے بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جو دیگر چیزیں ہیں، حب الشہوات جسے قرآن میں کہا ہے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، مال و دولت کی محبت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ محبتیں آپ یعنی توڑنے کے لیے، دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کو آپ نے دل میں جگہ دے دی. دل میں آپ نے اس کو جگہ دے دی ہے. تو پھر یہ ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا. اب اس میں مرض ہے. اب دیکھیں عبداللہ ابن ابی وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان تھا، انسان سے کوئی ماورا تو نہیں تھا. اب اس کے دل میں کیا تھے؟ حب جاہ تھی. اس کی اپنی شخصیت، سرداری کا ایک زعم تھا اس کو کہ میری بڑائی ہونی چاہیے. تاج تو اس کا تیار ہو کے پڑا ہوا تھا نا، بس وہ پڑا ہی رہ گیا. لیکن اس کے دل میں اپنی جو سرداری کی خواہشات ہیں وہ نہ گئیں اس سے. حب دنیا جو ہے پھر تو بہرحال یہ ساری. اب ہم اپنی بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ دیں، اپنی بات کریں کہ ہمارے دل میں آیا یہ کچھ مرض ہے ایسا. یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل سے سوال کریں. آپ کے سامنے میاں، آپ کا میاں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پاس جو دولت ہے، یہ ساری چیزیں، اور آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے معاشرے میں. مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، یقیناً میرے سامعین میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو ایک مرد ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجی ہوئی، جو کہ سنت رسول ہے، ایک مثال کے طور پہ. اب وہ اس کے دل میں مرض ہے اپنی یعنی حب جاہ کا، میری اپنی ایک حیثیت ہونی چاہیے. تو وہ اپنی حیثیت کو قربان نہیں کرنا چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اپنی حیثیت ذاتی جو اس نے اپنی شکل و شباہت بنائی ہوئی ہے، اس کو وہ نہیں ختم کرنا چاہتا. حضور کی تابعداری میں داڑھی شریف نہیں رکھنا چاہتا، یا چاہتا ہے تو پھر اپنی مرضی سے رکھتا ہے، کھیلتا رہتا ہے داڑھی کے ساتھ. عام طور پہ یہ بعض لوگ جو ہیں داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ مذاق اڑانا ہے. تو بہرحال میں داڑھی کی تو بات ویسی آ گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں افی قلوبہم مرض. اب ان میں تین چیزیں ہیں، دل میں مرض ہے، یا یہ شک میں ہے، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کچھ کمی کر دیں گے، کچھ ظلم کر دیں گے. یحیف اللہ علیہم ورسولہ. تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہم میں اپنے آپ میں دیکھنی ہے. تو اب یہ ہے نا، پہلی تو میں نے آپ کو بیان کر دی افی قلوبہم مرض ام ارتابوا. اب یہ آپ پہلا دیکھیں کہ میرے دل میں کیا کیا امراض ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے ام ارتابوا، کیا یہ شک میں ہے؟ اور شک میں تو ہم ہیں سامعین کرام. ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی. ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ قبر میں ہم جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں ہمیں اٹھا کے بٹھایا جائے گا اور ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے. ہمیں کوئی یقین نہیں. اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے، اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. دین میں ہماری نجات ہے، اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے. ہمارا کوئی یقین نہیں. ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پہ کوئی ظلم کریں گے. یہ ڈر بھی ہے ہمارے ساتھ. قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض. کہتے تھے کہ اگر اے رسول، اگر تیرے ساتھ ہم اس ہدایت کا اتباع کریں تو ہم اچک لیے جائیں گے. نتخطف من الارض، اچک لیے جائیں گے. تو جب اچک لیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ظلم ہو جائے گا.
آج بھی سامنے کرام میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہ دین کو قبول کرنے کے لیے اس پہ آمادہ نہیں ہوتے کہ ان کی کچھ حق تلفی ہو جائے گی، ان کا کوئی رزق کم ہو جائے گا، یا ان کی کوئی شان میں کمی آ جائے گی، یا کچھ ہو جائے گا، یا حیف اللہ، یہ سارے مرض جو بیان ہوئے یہ ہم میں موجود ہیں۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مزید، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے حق میں کوئی حق تلفی کریں گے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کہ دین کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ فروغ کر دیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کا جذبہ سچا ہے، نیت صحیح ہے، تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، ایک جگہ نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، من عمل صالح، عمل صالح کیا، تم میں مرد ہو یا عورت، ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا فرماؤں گا۔ یہ دنیا، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، وقت کم ہے لیکن یہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ کو مقصود بنا کر اس کے راستے پر چلنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا دنیا میں بھی خسرت دنیا والآخرہ کے قرآن میں الفاظ آئے کہ ان کی دنیا میں بھی نقصان ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بل اولئک هم الظالمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی، دیکھیں میں مختصر بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات نہیں بنانے کے لیے تیار، اگر کوئی آخرت دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی دنیا کے مقابلے میں اخروی زندگی سے محبت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ رجوع کر لیتے ہیں وہ مفلحون، اللہ تعالیٰ وہ فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ اس جو 18واں پارہ ہم شروع کر رہے تھے سورہ مومنون سے، قد افلح المؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ، ان صفات کے لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں، یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہیں۔ بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ اللہ سامنے کرام اب ان آیات کی ترجمہ بتا دیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پر کوئی ان کے حقوق میں کچھ کمی ہو جائے گی یا ظلم کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Is there sickness in their hearts, or are they suspicious, or do they fear that God may do them injustice, or his messenger? In fact, they themselves are the unjust. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔